بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں لگاتار ایک موضوع پر بات کر رہا ہوں، اس کی جو بنیاد ہے وہ ہے کہ ہم زوال میں کیوں ہیں۔ یہ ایک بنیادی وجہ ہے۔ زوال سے نکلنے کے لیے میں نے فوکس کیا ہے مقصد پر، نصب العین پر، فطرت پر۔ آج میں زوال کی ایک اہم اور بنیادی بات پر فوکس کروں گا کہ زوال میں ہم کیوں آئے، اس کی وجہ کیا ہے، خرابی کہاں ہے۔ دیکھیے، زوال جب انسان پر زوال آتا ہے نا، خارجی قوتیں اس میں بہت کم ہوتی ہیں، عمل دخل۔ اس کا مطلب نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، خارجی قوتوں کا عمل دخل کچھ بھی نہیں ہوتا، میں وہ بات نہیں کہہ رہا، لیکن زیادہ تر اس میں کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ انسان کا خود کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی انڈیویجول ڈوب کر مر رہا ہو یا پوری قوم زوال کا شکار ہو رہی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر ہاتھ ان کا اپنا ہے۔ اب میں 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ واحد ایک قوم ہے جس پر قوم کا بھی، لفظ قوم کا اطلاق بھی نہیں ہوتا، بلکہ ایک اس سے قوم جو ہے، لفظ قوم، اس کے معنی جو ہے، اس کے معنوں میں بہت یہ وسعت نہیں ہے، مخصوص ہے، لیکن بہرحال کہنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں۔ اس کے بالمقابل لفظ ہے امت، ملت۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ قوم اور ملت تو سمجھنے کے لیے ہم قوم بھی کہہ سکتے ہیں، ملت بھی کہیں گے۔ اب اس کی ایپسٹیمولوجی میں جانے کی اس وقت اتنا وہ وقت نہیں ہے۔ بحثت ملت، بحثت قوم، زوال کی جو وجہ ہے وہ ہم خود ہیں۔ واحد مسلمان قوم وہ قوم ہے جو اللہ کو مانتی ہے، یعنی اللہ، رسول، آخرت، فرشتے، یہ سب، قیامت، قرآن، حدیث، یہ مجموعہ بنتا ہے۔ لیکن آپ دنیا میں اس قوم کے علاوہ دوسری کوئی قوم نہیں ملے گی کہ جو اپنے خدا کو بھی ماننے، رسول کو بھی ماننے کے بعد ان کے خلاف پروٹیسٹ پر بھی اتر آئے۔ دنیا میں ایک ہی قوم ہے، وہ ہے مسلمان قوم۔ ہم خدا کو مانتے بھی ہیں اور رسول کو مانتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود رسول اور اللہ اور رسول کے خلاف کئی صدیوں سے ہم پروٹیسٹ پر لگے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں اللہ کے خلاف، غصہ کر رہے ہیں۔ کتابوں سے اس وقت علم جو ہے نا، علم کا دھماکہ ہو چکا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ اللہ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں یا پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ وہ نہیں ہے، علم ہی اس کی وجہ ہے۔ جانکاری کہہ لیں اس چیز کو، علم کو، کہ اسی چیز نے مسلمانوں کو بحثت قوم اللہ کے خلاف کر دیا ہے۔ ہم ایک ایک شعبے کو گنوا سکتے ہیں کہ کون سا وہ شعبہ ہے عملی میدان میں کہ جس پر ہم نے اللہ کے خلاف پروٹیسٹ نہیں کیا اور نہیں کر رہے ہیں۔ کوئی ایک انسان یہ کہے کہ نہیں، اسلام کا یہ شعبہ تھا، یہ شعبہ مینو عن اپنے تمام اصول اور جزیات کے ساتھ اسی فطرت پر قائم ہے جو ہمیں قرآن اور سنت سے اس کا سراغ ملتا ہے۔ کوئی ایک شعبہ ہم نہیں دکھا سکتے۔ باقی جو عملی شعبہ ہے ہمارا، البتہ اس میں یہ ہے کہ عبادات کا بھی مفہوم ہم نے بہت منجمد کر کے اس کو اپنایا ہوا ہے، لیکن مجموعی حالت اس کی بھی برقرار نہیں ہے، لیکن وہ بھی صحیح طریقے پر اس وقت اس پر عمل نہیں ہو رہا، صرف عبادت کے شعبوں میں۔ باقی جو عمل ہے، جس چیز کی ترغیب آپ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، آپ کو یہ کرنا چاہیے، اس کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، ان تمام شعبوں میں ہم اللہ کے خلاف بغاوت پر اتر چکے ہیں۔ اس وقت بھی اگر کوئی بندہ، اللہ کا بندہ، یہ عمل کرنا چاہے کسی بھی شعبے پر، اس کو یہ گنجائش ہی نہیں ملتی، وہ ماحول ہی نہیں ملتا کہ وہ اس پر عمل کر سکے۔ واحد یہ مسلمان قوم ہے
جو اللہ کے خلاف اتنی بڑی بدتمیزی کر رہی ہے۔ واحد قوم یہ ہے مسلمان جسے ہم کہتے ہیں، واحد قوم ہے۔ میں بار بار اس پر فوکس کر رہا ہوں کہ وہ ہے نا، بتوں سے تجھ کو امیدیں ہیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ پر، اور اس کے بتائے ہوئے جو راستہ ہے، جو لائف سٹائل ہے۔ لائف سٹائل دنیا میں دو ہی ہوتے ہیں، ایک اللہ کا، ایک کسی اور کا ہے، سمپل سی ہے۔ اس میں کوئی وہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کون سا ہے، وہ پھر نہیں، صرف دو راستے ہیں۔ لیکن ہم وہ لوگ ہیں جو مانتے بھی ہیں، لیکن ماننے کے بعد ہم اللہ کو گالیاں دینے سے بھی نہیں روکتے۔ اب اللہ کا نام لے کر ہم مسلمان گالیاں تو دے دیتے، لیکن اتنی ہمت نہیں ہے، بس اللہ کو تھوڑا وہ شیلڈ بناتے ہیں کسی انسان کو، کہ اگر کوئی انسان اللہ کے کسی شعبے کو ایکچولائز کرنا چاہے بھی تو وہی دوسرے مسلمان اس کو ایکچولائز نہیں کرنے دیتے، گالیاں کیا کچھ نہیں کر گزرتے، وہ شیلڈ ہوتا ہے۔ لیکن وہ اس انسان کے خلاف بغاوت نہیں ہوتی، غصہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہوتا ہے۔ بنیادی وجہ جو زوال کی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف پروٹیسٹ ہے، احتجاج ہے، ناراضگی کا اظہار ہے کہ ہم نہیں مانتے۔ تم اس چیز پر عمل کیسے کر سکتے ہو؟ آپ کو کس نے اجازت دی؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ یہاں تو رسمیں یہ ہیں، یہاں تو رواج ہے، یہاں تو کلچر ہے، یہ کون سی بات تم لے کر آ گئے؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات ہیں، تعلیمات ہیں، ہم انہی پر ایمان لائے، ہو تو ہو، لیکن یہ یہاں چلنے والا نہیں ہے، نکل جاؤ۔ یہ جواب ہوتے ہیں، تو نکل جاؤ جب ہم کہتے ہیں کہ یہاں نہیں چلنے والا یہ تو ہے لیکن چلے گا نہیں، اس کو کیا مطلب ہے کہ ہم اس انسان سے یہ نہیں کہہ رہے ہوتے بلکہ اللہ سے یہ کہہ رہے ہوتے کہ یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہاں چلے گا نہیں۔ عملی طور پر یہ بہت بڑی بدتمیزی ہے جو زوال پر منتج ہوئی ہے۔ زوال کی زوال سے نکلنے کے ایک ہی راستہ ہے، کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوگا، باتیں کرنے سے نہیں ہوگا، بس عمل ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں۔ راستے پر چلتے ہوئے خود ہی معلوم ہوگا کہ اچھا یہ آیت کس جگہ پر نازل ہوئی ہے یا نازل ہوئی تھی، وہ ایک سمجھ علیحدہ ہے۔ لیکن جو عمل ہمارا ہے، جب تک ہم عمل سے گواہی نہ دیں کہ ہم اللہ کے خلاف نہیں ہیں، ہم پروٹیسٹ پر نہیں ہیں، تو یقین مانیں کہ ہم زوال سے نکل آئیں گے۔ اس بات کو دھیان رکھیں کہ جب ہم پروٹیسٹ سے اتریں گے، پروٹیسٹ چھوڑیں گے اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف، کتاب کے خلاف، سمجھ لیں کہ زوال کے بادل چھٹنے کو ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے مزید بات ہوگی۔